الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، ہمارا ربیع الاول کے مہینے میں ہیں اور ربیع الاول کے مہینے کو سیرت النبی سے خاص لگاؤ ہے، خاص مناسبت ہے۔ جس سلسلے میں گزشتہ ہفتے چند باتیں میں نے کہی تھی، میرا ارادہ ہوا کہ سیرت ہی کے مختلف پہلوؤں پر چند ہفتے میں بیان کروں۔ اس سے پہلے بھی گزشتہ سالوں میں بھی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر، مثال کے طور پر سیرت النبی کا عملی پہلو کیا ہے، سیرت النبی کا تعلیمی اور تربیتی پہلو کیا ہے، سیرت النبی کا اخلاقی پہلو کیا ہے، اس طرح کے مختلف عناوین پر گزشتہ سالوں میں بیانات ہوتے رہے ہیں اور میں نے کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس طریقے کے چند عناوین آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں اور سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے، اس لیے کہ دنیا کی واحد ذات ایسی ہے، اللہ کی مخلوق میں دنیا کی واحد ذات ایسی ہے جو چہار جانب سے کامل ہے۔ بہت محتاط انداز میں جملہ استعمال کر رہا ہوں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی مخلوق میں جسے انسان کا اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، انسانوں میں سب سے کامل ذات چہار جانب سے، جس کے کسی بھی گوشے میں نقص کا کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کہیں نقص نظر آ رہا ہے تو وہ ہماری بینائی اور ہماری عقل کی غلطی ہوگی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کمزوری نہیں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز لال ہے، ہر صاحب بینا اسے لال کہے گا، لیکن ایک آدمی آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو چیز پیلی لگ رہی ہے، ایک آدمی آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ چیز تو کالی کالی لگ رہی ہے، ایک آدمی آ رہا ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ یقیناً لال چیز کو پیلی چیز کہنا یا کوئی اور رنگ کا نام دینا لوگوں کو تعجب میں ڈالے گا۔ پھر چیز سرخ ہے، لوگ اسے کالا اور پیلا کیوں کہہ رہے ہیں؟ سرخ ہے، لال کہنا چاہیے اسے۔ جب دیکھا گیا کہ جو پیلا کہہ رہے ہیں لال کو، انہوں نے چشمہ پیلا لگا رکھا ہے، جو سرخ کو لال کو کالا کہہ رہے ہیں، دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ حضرت نے کالا چشمہ لگا رکھا ہے، انہیں ہر چیز کالی ہی کالی دکھائی دے رہی ہے۔ اسی طرح لوگوں کے ذہنوں میں تعصب ہوتا ہے، عصبیت ہوتی ہے۔ عصبیت کبھی علاقائی ہوتی ہے، کبھی عصبیت ذات پات کی ہوتی ہے، کبھی عصبیت زبان کی ہوتی ہے، کبھی عصبیت خاندان کی ہوتی ہے۔ اس عصبیت کی وجہ سے اچھی سے اچھی شخصیت کے اندر بھی انہیں کچھ نہ کچھ عیب نظر آنے لگتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ساری کائنات میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری نبی آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو چار جانب سے کامل ہے بلکہ اکمل ہے، اتم ہے۔ زندگی کا کوئی بھی گوشہ لے لیجئے، آپ کو اس میں نقص نظر نہیں آئے گا۔ اگر ہمیں کہیں نقص نظر آ رہا ہے تو وہ ہماری عقل کی گڑبڑی ہے، وہ ہمارے فہم کی گڑبڑی ہے، وہ ہماری سوچ کی خرابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں یاد رکھنا تم سب کے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور رسول اللہ سے مراد یہ عام رسول نہیں ہے، رسول اللہ سے مراد آخری نبی محمد بن عبداللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم مراد ہے، جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، کہ لوگوں تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ نمونہ کسے نظر آئے گا؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ سے ملنے پر یقین رکھتا ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ سے ملنا ہے، اور جسے آخرت کے دن پر یقین ہے، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہے، ربط مضبوط ہے، کثرت سے یاد کرتا ہے، ایسے آدمی کے لیے اللہ کے رسول کی سیرت نمونہ ہے۔ عام لوگ تو کچھ سمجھتے ہی نہیں، عام لوگ تو عام انسانوں کی طرح ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو مختلف پہلو ہیں، اس میں سے ایک پہلو یہ کہ سیرت رسول کیا کہتی ہے اور آج ہمارا سماج کس ڈگر پر چل رہا ہے، جسے آپ یہ عنوان دے سکتے ہیں کہ سیرت رسول اور ہمارا سماج۔ اللہ کے رسول کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، خلوت میں بھی نمونہ ہے، جلوت میں بھی نمونہ ہے۔ زندگی میں جتنے کام آ سکتے ہیں، ہر کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلامی سماج کہا جائے، مسلم سماج کہا جائے، کس ڈگر پر جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ ذرا ہمیں موازنہ کرنا چاہیے، سیرت کے موافق ہے یا سیرت کے مخالف ہے؟ اگر سیرت کے موافق ہے تو نور علی نور، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن اگر سیرت کے مخالف ہے تو ہمیں اپنے آپ کو سیرت النبی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یقیناً اس پہلو پر جب آپ غور کریں گے کہ سیرت النبی اور ہمارا سماج، تو ایک دو نہیں، دسیوں عناوین آپ کے سامنے ذہن میں آئیں گے، آپ کے ذہن میں آئیں گے، دسیوں باتیں ذہن میں آئیں گی۔ یقیناً جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں تمام باتیں بیان نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن کچھ جھلکیاں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا اخلاق یہ بتاتا ہے، آپ کی سیرت یہ بتاتی ہے، آپ کا رہن سہن یہ بتاتا ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا یہ بتاتا ہے کہ ہم جس طرح باہر لوگوں سے اخلاق سے ملتے ہیں، ہمیں اپنے گھر میں بھی اخلاق کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ، بہت ساروں کو میں خود جانتا ہوں، آپ ان سے ملیں تو اتنی محبت سے ملیں گے، اتنے پیار سے ملیں گے، اتنی اپنائیت کا اظہار کریں گے، اور اتنے اخلاق سے ملیں گے کہ آپ انہیں بہت سارے القاب سے نواز سکتے ہیں، لیکن اسی فرد کی آل و اولاد سے پوچھیے، اسی کے گھر کے لوگوں سے پوچھیے، اس کی اہلیہ سے پوچھیے کہ فلاں آدمی کیسے رہتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے شوہر ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کے فلاں رشتہ دار کیسے رہتے ہیں، تو آپ کو پورا کچا چٹھا برابر کر کے رکھ دے گا وہ، کہ دیکھیے وہ ہمارے ساتھ کیسے رہتے ہیں۔ یہ دو رخا پن
اللہ کے رسول کی سیرت اس کی نفی کرتی ہے۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں آج کل موبائل ہوتا ہے، آپ کسٹمر کیئر کا نمبر لگائیے، آپ لاکھ غصہ ہو جائے، لاکھ غصہ ہو جائے، لیکن کسٹمر کیئر آپ سے جو بات کرے گا محبت ہی سے بات کرے گا۔ آپ اگر گالی بھی اسے دے دیں وہ گالی نہیں دے گا، اس لیے کہ کال ریکارڈ ہوتی ہے، گالی دینے سے اس کی نوکری جا سکتی ہے۔ یہ اخلاق، یہ محبت، یہ پیار، یہ اپنائیت، یہ اظہار نوکری بچانے کے لیے یہ حقیقی اخلاق ہے۔ آپ دکانوں میں جاتے ہوں گے، آج کل ایک عام سا سسٹم ہو گیا ہے کہ کیش کے کاؤنٹر خواتین کو لوگ رکھتے ہیں، لڑکیوں کو رکھتے ہیں۔ آپ ان سے کچھ پوچھیے، اتنی محبت سے پیش آئیں گے، لیکن وہی لڑکیاں جو اپنے گھروں میں جاتی ہیں، اگر وہ شادی شدہ ہیں ذرا دیکھیے کیا وہ شوہر کے ساتھ اسی طرح ملتی ہے؟ اگر وہ صاحب اولاد ہے کیا اسی طرح اپنی اولاد سے ملتی ہے؟ اگر ان کے والدین باحیات ہیں کیا والدین سے اسی طرح ملتے ہیں؟ اگر ملتے ہیں تب تو اچھی بات ہے، ہم کہیں گے سیرت کا ایک پہلو پایا جا رہا ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ وہاں ہنس کے مال میں، سپر مارکیٹ میں وہ ہنس کے اس وجہ سے ملتی ہے یا ملتا ہے جو بھی ہو، اس وجہ سے کہ ان کو اپنی نوکری پیاری ہے، کسٹمر کی شکایت آئے گی نوکری جا سکتی ہے۔ یہ متضاد چیز کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ شریعت کہتی جس طرح تم باہر لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملتے ہو، اپنے گھر میں بھی رشتہ داروں سے، آل و اولاد سے خندہ پیشانی سے ملو، محبت سے ملو، پیار سے ملو۔ گھر میں تمہارا اخلاق کچھ اور ہے کہ تمہارے گھر میں داخل ہوتے ہی سب بچے ڈر جاتے ہیں، فیملی ڈر جاتی ہے کہ لگتا ہے داروغہ قسم کا آدمی گھر میں آ گیا، اب تو خیر نہیں ہے، اور باہر نکلتے ہو تمہارا اخلاق عجیب و غریب ہے۔ ہمیں سیرت النبی یہ تعلیم نہیں دیتی ہے۔ سیرت یہ بتاتی ہے خیرکم خیرکم لأہلیہ، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے، یاد رکھنا، جو اپنے گھر کے لیے، اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ باہر اچھے ہیں اندر خراب ہے، اندر اچھے ہیں باہر خراب ہے۔ ہمارا سماج اسی ڈگر پر جا رہا ہے جو سیرت النبی کے بالکل مخالف ہے، مغائر ہے، منافی ہے۔ ہمیں اپنے ظاہر کو، باطن کو، دوست احباب کے ساتھ رہنے کو، سماج میں رہنے کو، گھر میں رہنے کو، اخلاقیات کے لحاظ سے، بعض چیزوں میں تو فرق ہوتے ہیں، لیکن اخلاقیات کے لحاظ سے ہمیں اندر اور باہر ایک طرح رہنا چاہیے۔ ہماری گھریلو زندگی ہو، باہر کی زندگی ایک طرح رہنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول کی سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ ایک دوسری بات دوستو یہ کہ ہمارے اخلاق و کردار کے ساتھ ساتھ ہماری گفتار اور ہمارے کردار میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ تم عمل کرو گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی خیر نہ کرتا تو خیر کہے بھی نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب غلط نہ سمجھیں گے۔ یہاں پر ایک طرح کی تنبیہ ہے کہ تم خود عمل نہیں کرتے ہو، دوسروں کو کہتے ہو، تمہاری بات پہ تاثیر کیسے آئے گی؟ تمہاری بات اثر انداز کیسے ہوگی؟ خود عمل کرو، لوگوں کو دعوت دو، بات میں تاثیر ہوگی۔ گفتار اور کردار میں یکسانیت ہونی چاہیے، اس کا بھی آج کل دوستو بہت فقدان ہے۔ ہم اسٹیج پر بیٹھ کر لمبی لمبی تقریریں اخلاص پر کرتے ہیں، للہیت پہ کرتے ہیں، خدا ترسی پہ کرتے ہیں، فرائض اور نوافل کی پابندی پہ کرتے ہیں اسٹیج پر، یہ ہماری گفتار ہے۔ لیکن ہماری زندگی دیکھ لی جائے، نوافل چوری ہے، فرض کے بھی پابند نہیں ہے۔ یہ ہمارا کردار ہے، کردار اور گفتار میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہے۔ اگر کردار اور گفتار میں یکسانیت نہیں ہے دوستو، بہت خطرناک نتائج نکلیں گے، بہت خطرناک نتائج۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جہنم سلگائی جائے گی، جہنم سلگائی جائے گی، اس طرح سے سلگائی جاتی ہے 3 قسم کے لوگوں سے۔ ان میں سے ایک وہ ہیں جو قاری صاحب، یعنی قرآن پڑھتے اور پڑھاتے۔ قاری صاحب سے مراد صرف قاری صاحب نہیں، قاری صاحب میں علماء بھی شامل ہیں، دینی کام کرنے والے بھی شامل ہیں، معلمین، مدرسین، مدرسات، معلمات سب شامل ہیں، سمجھیے۔ اور اسی طرح ایک شہید کے ذریعے، اور اسی طرح ایک مالدار کے ذریعے قاری صاحب کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا ہم نے آپ کو علم دیا تھا، آپ نے کیا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ میں نے تعلیم و تربیت میں کام کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے آپ اس وجہ سے کام کر رہے تھے تاکہ آپ کو قاری صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب، قاضی صاحب وغیرہ وغیرہ کہا جائے۔ آپ کو یہ سب کہا جا چکا ہے، آپ جو چاہ رہے تھے وہ بدلہ آپ کو دنیا میں مل گیا ہے۔ شہید کو بلایا جائے گا، کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ ہم نے خون کا آخری قطرہ تیری راہ میں بہا دیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے آپ نے بہادری دکھائی تھی تاکہ بہادر کہا جائے، دنیا میں کہا جا چکا، بدلہ مل چکا آپ کو۔ مالدار کو بلایا جائے گا، کیا کیا؟ کہ اللہ ہمارے مال جو آپ نے دیا تھا ہم نے قربان کر دیا غریب غربا پر۔ اللہ فرمائیں گے اس وجہ سے آپ نے خرچ کیا تاکہ آپ کو سخی کہا جائے، آپ جو چاہ رہے تھے آپ کو وہ چیز مل چکی ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں سے جہنم سلگائی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری گفتار اور کردار میں یکسانیت نہیں ہے۔ ہم اخلاص پر بات کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کرنے کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینے کی بات کر رہے ہیں، لیکن خود ہمارا عمل کچھ اور ہے، ہمارا کردار کچھ اور ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری گفتار اور ہمارے کردار میں یکسانیت ہونی چاہیے، جس کا آج کے زمانے میں بہت زیادہ فقدان ہے، بہت فقدان ہے۔ اکابر علماء جو گزر چکے ہیں یہ ہمارے اسلاف، ان کے نزدیک فقدان نہیں تھا۔ ہاں انسان ہے، انسان کے ناطے کچھ غلطیاں بھول چک ہوتی ہیں، لیکن ہماری زندگی میں جو تضادات پائے جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو یہ کہہ دیتے کہ مولوی صاحب میں جو کر رہا ہوں اسے مت دیکھو، جو کہہ رہا ہوں اسے دیکھو۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی تعلیم دی اور عمل کی بات آئی تو آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ بات اسی وقت مؤثر ہوتی ہے، اگر عمل کر کے نہ دکھایا جائے تو بات مؤثر نہیں ہوگی۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ کرام بھوک کی شکایت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول بھوک لگ چکی ہے، اور اپنے پیٹ سے کپڑے کو اٹھاتے، اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے ہم نے پیٹ میں پتھر باندھ رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے کپڑے کو اٹھایا اور فرمایا تم لوگوں نے ایک پتھر باندھ رکھے ہیں اور ہم نے دیکھو 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، تم سے زیادہ بھوک ہمیں لگی ہوئی ہے۔ آج اخلاص پر تقریریں ہوتی ہیں، دنیا کو چھوڑنے پر تقریریں ہوتی ہیں، دنیا کو چھوڑ دیا جائے، تنخواہیں کم ہونے پر تقریریں ہوتی ہیں، لیکن جو تقریر کر رہے ہیں انہی کی ذرا تنخواہ دیکھ لیجئے کیسی ہے، جو تقریر کر رہے ہیں ان کی ذاتی زندگی دیکھ لیجئے کیسی ہے۔ اسی وجہ سے بات تاثیر والی نہیں ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں چند بزرگوں کو جو دیکھا ہے، واقعی میں ایسا لگتا تھا کہ صحابہ کرام کے دور کے لوگ ہیں۔ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب بانگوی علیہ الرحمہ بار بار دیکھا ہے میں نے، اسی طرح حضرت مولانا ابرار الحق صاحب علیہ الرحمہ بار بار دیکھا ہے، اسی طرح حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسن ندوی بار بار انہیں دیکھا ہے۔ ہمارے علاقے کی ایک بڑی شخصیت تھی جو جامعہ رحمانی منگیر میں تقریباً 40 سال شیخ الحدیث رہے، حضرت مولانا سید شمس الحق صاحب علیہ الرحمہ، انہیں بار بار دیکھا ہے۔ اور اسی طرح دارالعلوم دیوبند جانا ہوا، میرا بار بار جانا ہوا ہے، پہلی دفعہ میں گیا تھا، چھٹی کا موقع تھا اور حضرت مولانا مفتی ظفیر الدین مفتاحی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔ ان حضرات کو جو میں نے دیکھا تو بالکل جو ہم اسلاف کے بارے میں پڑھتے رہے کہ بوریا نشینی،
دنیا سے لا تعلقی، اللہ سے تعلق مضبوط، ان بزرگوں کے جو چند کے نام میں نے لیے، اور بھی بزرگ ہیں، نام گنانا یہاں مقصود نہیں ہے، میں صرف ایک جھلک دکھا رہا ہوں۔ ان بزرگوں کو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے اور صاف محسوس ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے کے کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا کو، اس زمانے والے کو دکھانے کے رکھا ہے کہ دیکھو اس رنگینی دنیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اور دنیا بقدر کفاف انہیں چاہیے۔ تو ہمارے کردار اور ہمارے گفتار میں یکسانیت ہونی چاہیے، تبھی ہماری بات میں تاثیر ہوگی۔ ہمارا سماج اس ڈگر پر نہیں جا رہا ہے، ہمیں اس ڈگر پر آنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات دوستو یہ کہ ہمیں اللہ کی مخلوق کے لیے انفع ہونا ہے۔ انفع، آج کل ایسا ایک نظام بنا ہوا ہے کہ جو مدرسین ہیں ان کو صرف درس و تدریس سے مطلب ہے۔ بہت کم لوگ ایسے مدرسین ہیں جن سے سماجی روابط بھی ہو، حالانکہ ہمارے لیے سماجی روابط بھی ہونا چاہیے۔ اگر روابط نہیں تو روابط کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے لیے مفید ہو سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے جب غار حرا میں آپ کا قیام تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پھر پورا واقعہ ہے، پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے پسینے سے شراب ہو رہے ہیں، گھر میں تشریف لاتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ایسے ایسے میں نے غار حرا میں دیکھا ہے، میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف پیدا ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کو جو بات کہی ہے وہ پوری کی پوری باتیں خدمت خلق سے متعلق، اس لیے اہلیہ کا بھی، بیوی کا بھی، وائف کا بھی دیندار ہونا، پڑھی لکھی ہونا ضروری ہے، یاد رکھیے، ورنہ آپ تو پہلے سے ڈرے ہوئے ہیں، گھر آئیے بیوی اور ڈرا دے گی آپ کو، معلوم ہوا وقت سے پہلے ہی آپ مر گئے، قصہ ختم ہو گیا۔ وقت سے پہلے تو نہیں مریں گے، مریں گے تو وقت ہی پہ، لیکن ایسا لگے گا کہ ہم وقت سے پہلے ہی مر گئے ہیں، ایسا نہیں۔ گھر کے افراد کا بھی پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے جو اپنی پوری بات بتائی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کلا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کلا خود ایک تاکید کے لیے ہے، واللہ تاکید کے لیے ہے، ابدن تاکید کے لیے، تاکید در تاکید در تاکید ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ ڈر رہے ہیں، آپ کا ڈرنا صحیح نہیں ہے، ہرگز نہیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو رسوا کر دے، ذلیل کر دے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، آپ دوسروں کی رعایت کرتے ہیں، اور فرمایا تکسیب المعدوم، جو غریب غربا ہیں آپ ان کے لیے کماتے ہیں، ان پر پیسے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا انک تقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، اور فرمایا انک تعین علی نوائب الحق، حق کے سلسلے میں جو پریشانی مبتلا ہوتے ہیں آپ مدد کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے آدمی کو اللہ کبھی رسوا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جو باتیں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بتائی ہیں، یہ سب باتیں سماجیات اور خدمت خلق سے متعلق ہیں، اور بعینی یہی باتیں، بعینی یہی باتیں جب مکے میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں گے۔ آپ ہجرت کے لیے اپنے سامان لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک سردار سے ملاقات ہوتی ہے جس کا نام تھا ابن الدغنہ۔ ابن الدغنہ، ابن الدغنہ نے کہا اے ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہے تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مکے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا مکے والے ہمیں ٹھیک سے رہنے نہیں دے رہے، ہمیں عبادت نہیں کرنے دے رہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابن الدغنہ نے بھی یہی بات کہی تھی، ابو بکر آپ ہمارے علاقے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے،
انک لتصل الرحیم تقری الضعیف تعین علی نوائب الحق تکسیر المعدوم، یہی بات کہی تھی جو باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں خلق خدا کے لیے نافع ہونا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایک آدمی موز کا جھاڑ لگاتا ہے، کیلے کا جھاڑ لگاتا ہے، کیلے کے پیڑ میں ایک ہی دفعہ پھل آتا ہے، دوبارہ نہیں آتا ہے، اور کیلے کے نیچے سے نئے پیڑ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب کیلا تیار ہو جاتا ہے اس پیڑ کو کاٹ کر ہٹا دیا جاتا ہے، اس کی جڑ سے نئے پیڑ تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ایک آدمی آم کا درخت لگاتا ہے، لیچی کا درخت لگاتا ہے، یا کوئی اور پیڑ لگاتا ہے، درخت لگاتا ہے، تو 10-20 سال وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ کیلے کے جھاڑ نے کیلا دیا، کاٹ کے ہٹا دیا گیا، اور آم اور لیچی دوسرے درختوں کی 10 سال آپ حفاظت کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ کیلا دینے کے بعد اب نافع نہیں رہا، اب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کاٹو ہٹاؤ۔ لیکن آم اور دیگر درخت جو ہے وہ بار بار ہمیں پھل دیں گے، اس لیے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا دوستو کہ ہمیں امت کے لیے نافع ہونا ہے، اس میں تفریق نہیں کرنی ہے، مسلمان یا غیر مسلم کی تفریق نہیں کرنی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو اوصاف بتائے، یا ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو اوصاف بتائے، اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے۔ کوئی بھی آ جائے گا ہمارے دسترخوان پہ، ہم اسے اخلاق کے ساتھ کھلائیں گے، کوئی بھی مظلوم ہوگا ہم اس کے حسب استطاعت تعاون کریں گے، کوئی بھی آدمی ہوگا ہمارے رشتہ داروں میں، اللہ نہ کرے اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے، رشتہ داری کی بنیاد پہ ہم اس کا بھی خیال کریں گے۔ یہ ہے نافع ہونا، سماج کے لیے نافع ہونا، یہ اللہ کے رسول کی سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ دوستو کہنے کی تو اور بھی باتیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو ایک جھلکی پیش کی ہے، آپ اسی انداز پہ اپنے ذہن و دماغ کے دریچے کو کھولتے جائیے اور آگے سیرت کا مطالعہ اسی انداز میں کرتے جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔